کیا یہ جلاد بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ نور نے بس میں بیٹھتے ہی زارون کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر ارحم کے ساتھ بیٹھا دے کر رابعہ کے کان میں کہا، نور شرم کرو یار، تم ایک اچھے خاصے ہینڈسم انسان کو جلاد بول رہی ہو۔ ایک نظر زارون کو دیکھتے ہوئے جو بلو جینز کے اوپر سفید شرٹ پہنے، شفاف چہرے پر سلیقے سے سیٹ کیے بالوں میں عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ رابعہ نے نور کو ٹوکا جو اس کی بات سنتے ہی مسکرانے لگی۔ ہینڈسم اور یہ بندر شکل دیکھی ہے تم نے اس کی؟ ایسے ہے جیسے ابھی ابھی بیوی سے مار کھا کے آیا ہو۔ اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکالتے اس نے ایک بار پھر سے رابعہ کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا تھا، نور ہمارے لیے بھی کچھ کھانے کے لیے لائی ہو یا اکیلے اکیلے سب کھانے کا ارادہ ہے؟ اور ہم نے اسے چاکلیٹ کا ریپر کھولتے دیکھ کر سوال کیا۔ بریانی لائی ہوں آپ کے لیے، اور وہ بھی اپنی ماما سے بنوا کے۔ آپ کو پتا ہے ارحم بھائی، میری ماما بہت مزے کی بریانی بناتی ہیں۔ نور نے جواب کے ساتھ پوری تفصیل ارحم کو بتائی۔ واہ رے واہ، دل خوش کر دیا تم نے میرا۔ ویسے بھی مجھے اور زارون دونوں کو بریانی بہت پسند ہے۔ ارحم نے للچاتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو زارون نے اپنے نام پر اسے گھورا تھا۔ زارون پلیز کوئی گانا تو سنا دو یار، ہم کب سے بور ہو رہے ہیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک لڑکے نے اس سے فرمائش کی جو ان کے ساتھ ہی پروگرامنگ سیکھ رہا تھا۔ سوری یار، آج تو میرا گلا بہت خراب ہے، ایک معقول سی وجہ کے ساتھ اس نے معذرت کی۔ یار زارون پلیز تھوڑا سا سنا دو، سچ میں ہم لوگ کافی بور ہو رہے ہیں یار۔ اس کی بات سنتے ایک اور لڑکے نے اصرار کیا۔ ثاقب سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میرا گلا خراب ہے یار۔ زارون نے اس کے اصرار پر ایک بار پھر سے انکار کیا تو ارحم جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ کیوں اس نکچڑے انسان کی منتیں کر کے اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہو؟ اگر آپ لوگوں کو گانا سننا ہے تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ ارحم نے بلند آواز میں کہتے ان سب کے سامنے اپنا سر خم کیا اور اپنا گلا صاف کر کے خود کو سر لگانے کے لیے تیار کر لیا۔ ارحم نے گانا شروع کیا تو رابعہ سمیت سب سٹوڈنٹس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زارون نے اٹھ کر ارحم کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس کر میرے بھائی، رلائے گا کیا؟ اتنا ہی کافی ہے۔ اسے واپس اپنی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے زارون نے ہاتھ ہٹایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے پتا ہے کہ تم میری سریلی آواز سے جلتے ہو۔ ایک بار پھر سے کھڑے ہوتے ہوئے ارحم نے سر لگانے کی کوشش کی تو پچھلی سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارحم بھائی آپ کی مہربانی یار، اپنی سریلی اور قیمتی آواز واش روم میں گانے کے لیے سنبھال کر رکھیں، کیونکہ ہمارے نازک کان آپ کی خوبصورت آواز کے جادو کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اس لڑکے نے بڑی عزت کے ساتھ ارحم کی بے عزتی کی تھی۔ اچھا بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے ارحم نے غصے سے اسے پیچھے سیٹ پر دھکا دیا اور سب کے کہکہا لگانے پر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زارون اور رابعہ کو بھی مسکراتا دیکھ کر ارحم نے دانت پیستے ہوئے کہا، بس کرو یار، اب میری اتنی بھی بری آواز نہیں جتنی تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ بری نہیں بلکہ بے سری آواز ہے تمہاری، کیوں رابعہ، ہے نا؟ زارون نے اس کے ناراض چہرے کو دیکھتے ہوئے مزید عزت افزائی کرتے ہوئے رابعہ سے پوچھا، جس نے فوراً سر ہلا دیا۔ تم دونوں تو ہو ہی بے مروت، اور باقی سب ہنسے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا تم دونوں کے ہنسنے پر ہوا۔ خفگی سے کہتے اس نے نور کی جانب دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ارحم بھائی میں سچ میں نہیں ہنسی، اور یہ لوگ تو بے مروت ہی ہیں، میں نہیں۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر نور نے فوراً اسے وضاحت دی۔ ہاں مجھے معلوم ہے میری بہن ان جیسی بدتمیز نہیں۔ نور کی بات سنتے ہی ارحم کو کچھ ہمت ملی۔ پر ارحم بھائی گانا میں بھی آپ کا نہیں سنوں گی، کیونکہ میرے بابا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں گی، اور آپ کی آواز سننے کے بعد تو میں نے نہ بھی بے ہوش ہونا ہوا تو ہو جانا ہے، اس لیے پلیز آپ غصہ مت کریے گا۔ نور نے اپنی معصومیت برقرار رکھتے ہوئے اس کو اپنی مجبوری بتائی تو زارون اور رابعہ ارحم کی رونے والی شکل دیکھتے اور زور سے ہنسے تھے۔ اوکے بھاڑ میں جاؤ تم سب لوگ۔ نور کی بات سنتے ہی ارحم نے غصے سے کہا اور ان کے پاس سے اٹھ کر آگے جانے لگا، تبھی زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اچھا بس ناراض نہ ہونا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آئی کو کون ٹال سکتا ہے، بس یہی سمجھو کہ عزت افزائی کا وقت آیا تھا تمہارا۔ میں نے کہا نا بھاڑ میں جاؤ تم، اور ڈوب مرو جا کر، شرم نہیں آتی دوست کی بے عزتی پر مزید مسالہ چھڑکتے ہوئے؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ہم نے شکوہ کیا تو زارون نے اس کے کندھے پر بازو رکھا۔ اچھا نا، سوری یار، دوبارہ سے میں مسالہ نہیں چھڑکوں گا بلکہ مرچیں چھڑکوں گا، اور وہ بھی سرخ۔ دائیں آنکھ دباتے ہوئے زارون نے اسے مزید تپایا۔ زارون اب تم نے نا میرے ہاتھوں سے قتل ہو جانا ہے۔ ہاتھ اس کے گلے کی جانب بڑھاتے ہوئے ارحم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ جذباتی مت ہو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ زارون نے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا، اوکے مگر ایک شرط پر اپنا موڈ ٹھیک کروں گا۔ اب کیسی شرط؟
یہی کہ تم میرا پسندیدہ گانا سنا کر مجھے مناؤ گے، اور وہ بھی ابھی اور اسی وقت، اور ساتھ مجھے کچھ دیر رابعہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع بھی فراہم کرو گے۔ اور ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا مطلب نکالا۔ اوکے ٹھیک ہے، گانا تمہیں سنا دیتا ہوں، پر رابعہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کرنا میرے بس میں نہیں، اس کے لیے تمہیں خود ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس کی بات سمجھے بغیر ہی زارون نے لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، بس تم میری مدد کر دینا تھوڑی سی نا۔ اس کے کان میں کہتے ہوئے ارحم نے اپنی بات کہی، اچھا ٹھیک ہے یار، کر دوں گا۔ اس کے شیطانی دماغ میں چلتے ارادوں سے بے خبر زارون نے اس کی بات مان لی تھی۔ ٹھیک ہے، اب گانا تو سناؤ۔ ارحم نے اپنے مقصد کی تکمیل پر مسکراتے ہوئے دوسری جانب دیکھا، جہاں رابعہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور نور بار بار اونگتے ہوئے خود کو سونے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ زارون کی آواز کانوں میں پڑتے ہی جہاں سب اس کی طرف مڑے، وہاں رابعہ نے بھی اپنی ماں ریحانہ بیگم کو کچھ دیر بعد بات کرنے کا کہتے ہوئے فون بند کیا، اور نور بھی نیند کے جھونکوں سے بیدار ہوتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سب لوگ اس کی خوبصورت آواز کے سحر میں کھو سے گئے تھے، جو پوری دنیا سے بے خبر بس ایک چہرے کو اپنی آنکھوں کے پردے میں رکھے گانے میں مصروف تھا۔ گانے کے اختتام پر ہر طرف تالیوں کی گونج اٹھی، پر زارون نے آنکھیں کھولتے ہی ارحم کو اپنی جانب متوجہ پایا، جو اس کے چہرے پر لکھے درد کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف زارون، تم بہت اچھا گاتے ہو یار۔ سب سے پہلے رابعہ نے اس کی تعریف کی، جس پر اس نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ واقعی بہت اچھا گاتا ہے زارون۔ ایک اور لڑکے نے رابعہ کی تائید کی تو ارحم نے زارون کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے پیچھے کی جانب پلٹ کر اسے گھورا۔ سوری ارحم بھائی، میں نے تو بس ویسے ہی تعریف کی تھی بس۔ اس کے دیکھتے ہوئے لڑکا سمجھ چکا تھا، تبھی اس نے فوراً سے معذرت کی۔ تعریف کرنی ہے تو سیدھے سیدھے کرو، کسی کی بات کو پکڑ کر نہیں۔ اور رابعہ تم شرم کرو، اپنے متوقع شوہر کا چھوڑ کر تم اس سڑیل کی تعریف کر رہی ہو۔ اس لڑکے کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے ارحم نے رابعہ کو آڑے ہاتھوں لیا، جو سب کے سامنے متوقع شوہر کی بات سنتے ہی شرم سے لال ہوتے ہوئے بس اسے آنکھیں دکھانے میں خاموش ہو گئی۔ زارون، ویسے سچ میں یار تم اچھا گاتے ہو، کیوں نور، ہے نا؟ اب کی بار ارحم نے تعریف کرتے ہوئے نور سے تصدیق چاہی، جو کافی دیر سے خاموش تھی۔ تھوڑا پیچھے ہوتے اس نے اپنی ساتھ والی سیٹ کی جانب اشارہ کیا، جہاں وہ بالکل بے سود ہو کر سو رہی تھی۔ کیا یہ سو گئی ہیں؟ ہاں، یہ سو چکی ہے، رابعہ نے ان سے بتایا۔ یہ جب سے بیٹھی ہے ایسے ہی کچھ دیر بعد سو کیوں جاتی ہے؟ اس کے ہاتھوں زارون کی ہونے والی متوقع بے عزتی پر ارحم نے بد مزہ ہوتے پوچھا۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور سفر میں سے چکر آتے ہیں، وومٹ ہونے لگتی ہے، اس لیے سفر کرنے سے پہلے یہ میڈیسن کھائی تھی اس نے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہی میڈیسن کا اثر ہے۔ رابعہ نے زارون کو اپنے موبائل میں مصروف دے کر ارحم کو پوری تفصیل بتائی۔ اف، ایک تو میری بہن میری ہی طرح نازک مزاج ہے، پر اس کے سونے کا ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اگر زارون چاہے تو۔ رابعہ سے بات کرتے کرتے ارحم نے اس کی طرف دیکھا، جو بظاہر خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ رابعہ نے تجسس سے پوچھا، وہ کیسے؟ ارحم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا رخ زارون کی طرف کیا اور کہا، زارون یار پلیز میری مدد کر دو۔ اس کے کان سے ہینڈز فری نکالتے ہوئے ارحم نے کہا، جو اس نے اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھتے ہی کان میں لگا لی تھی۔ کیسی مدد؟ پلیز تم وہاں کچھ دیر رابعہ کی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ نا۔ کہاں؟ اس معصوم چڑیل کے ساتھ؟ نہیں، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا یار۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زارون نے اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے فٹ سے جواب دیا، پلیز یار، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ تم میری مدد کرو گے۔ ارحم نے اسے اس کی یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو میں نے مدد کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری خاطر میں موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے جھرجھری لیتے ہوئے جواب دیا، یار پلیز، وہ تو سوئی ہے نا، اس نے تمہیں کیا کہنا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ارحم نے اس کی ایک بار پھر سے منت کی تو زارون نے اس کی بات پر نظر ثانی کرتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ یار اگر وہ اٹھ گئی نا تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ میرا بھی قیمہ بنا دے گی۔ زارون نے پھر سے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے انکار کیا۔ یار کچھ نہیں کہتی، بس تم اٹھو، میں ہوں نا، اگر خدا نہ خواستہ وہ اٹھ بھی گئی تو میں سب سنبھال لوں گا۔ ارحم نے اسے یقین دہانی کراتے اپنا رخ رابعہ کی جانب کیا، جو کب سے انہیں آپس میں کوئی کھچڑی پکاتا دیکھ رہی تھی۔ رابعہ تم ادھر آ جاؤ میرے ساتھ، ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں پر۔ زارون پر نظر پڑتے ہی رابعہ نے فوراً انکار کیا۔ تم آتی ہو یا میں گھر فون کر کے بتاؤں کہ میں بھی تمہارے ساتھ مری جا رہا ہوں؟ آہستہ آواز میں اسے دھمکی دیتے ہوئے ارحم نے ساتھ ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی، جسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے رابعہ اپنی جگہ سے اٹھی، اور پھر زارون کو بھی چاروں نے چار اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ اللہ جی پلیز ایک بار بچا لینا، دوبارہ میں کبھی بھی اس منحوس کی مدد نہیں کروں گا۔ نور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زارون نے دعائے خیر کی۔ پتہ نہیں مجھے بھی ایک مصیبت پڑی تھی
اس جیسا خود غرض اور بدتمیز دوست بنانے کی۔ خود کلامی کرتے ہوئے ایک نظر اس نے نور پر ڈالی جو کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بے خبر سو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں بھی اتنے سکون سے سوئے رہتے ہیں۔ زارون نے کندھے اچکاتے ہوئے ہینڈز فری اپنے کانوں میں لگائی اور سیٹ کی بیک سے سر لگا کر آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر سکون کی غرض سے وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، پر ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ اپنے کندھے پر وزن محسوس کرتے ہوئے اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور دوسری جانب دیکھا جہاں نور اسے شاید رابعہ سمجھ کر بڑے آرام سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ اوف میرے خدا، اب یہ کیا مصیبت ہے یار! اس کی جانب دیکھتے ہوئے زارون نے سیدھے ہو کر بیٹھنے کے بجائے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا رکا ہوا سانس بحال کرتے ہوئے مدد طلب نظروں سے ارحم کی جانب دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف مڑا ہوا تھا۔ واہ، لگتا ہے کافی دوستی ہو چکی ہے تم دونوں کی۔ زارون کے دیکھتے ہی ارحم نے تھوڑا اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ بھاڑ میں جائے دوستی ارحم، پلیز یار کچھ کرو۔ اگر یہ نیند کی دکان اٹھ گئی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تو یقیناً یہ میرا آخری ٹرپ ہوگا جو مری پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ آہستگی سے کہتے ہوئے زارون نے اسے آنکھیں دکھائی جو کوئی بھی اثر لیے بغیر ان دونوں کو ساتھ دے کر مسکرا رہا تھا۔ یار شیر بنو، ایک لڑکی ہی تو ہے، اور دیکھو نا کتنی پیاری لگ رہی ہے تمہارے کندھے پر سر رکھ کر سوتے ہوئے۔ اور ہم نے اپنی ڈھٹائی برقرار رکھتے ہوئے سرگوشی کی تو زارون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اور ہم پلیز، یہ مذاق کا وقت نہیں میرے بھائی، اور نہ ہی میرا تمہارے فضول قسم کے جوک سننے کا کوئی موڈ ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زارون نے لفظوں کو چباتے ہوئے ارحم کو وارننگ دی جو اس کی حالت سے خوش ہوتے ہوئے رابعہ کو بھی اشارے سے ان کی جانب متوجہ کروا رہا تھا جو تب سے ان کی دونوں کو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، یہ کیا ہوا؟ میں سیدھا کر کے لٹاتی ہوں نور کو۔ ارحم کی نظروں کے تعاقب میں اس نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو فوراً اسے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے اٹھی تھی۔ بیٹھ جاؤ سکون سے اور لیٹی رہنے دو نور کو، تاکہ اس کھڑوس کو بھی پتہ چلے کہ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اپنا ہاتھ زارون کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے ارحم نے رابعہ کا بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ ارحم پلیز جانے دو مجھے۔ زارون کی طرف دیکھتے ہوئے رابعہ نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ بولا، نہیں جانے دوں گا۔ اس بدتمیز کو سبق سیکھنے دو، کیونکہ اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک لڑکی کی جوتیاں کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کو اتنی آوازیں دی پر یہ ایسے بھاگا کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، حالانکہ قصور اس کا اپنا تھا۔ سچ میں رابعہ یار، میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ زارون وہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے، دل کر ہے کہ تیری بھابھی بنا کر گھر لے جاؤں۔ رابعہ کو اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر ارحم نے سارا الزام زارون پر ڈالتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا۔ اور رابی، اس بدتمیز انسان نے مجھے شہ دی اور میں اس سے شادی کا پوچھنے چل پڑا، اور یقین جانو اس نے اتنی جوتیاں ماری کہ مجھے گنتی بھی یاد نہیں، اور اب اس کو بھی کھانے دو ذرا۔ ارحم نے اپنا راز خود ہی فاش کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ ارحم، تم ایسے نکلو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے رابعہ نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ یار رابی، یہ بہت پرانی بات ہے، تم پریشان مت ہو، اب تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں۔ اسے واپس سیٹ پر بٹھاتے ہوئے ارحم نے گڑبڑاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ پر ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ یار تم لوگ بعد میں لڑ لینا، پہلے میری اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ نور نے اس کی جانب کروٹ لی تو زارون نے سانس روکے ارحم کی منت کی جو اسے ہاتھ سے دفع کرتے پشت اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا تاکہ رابعہ کو منا سکے۔ ارحم کمینے انسان، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نور کے جاگ جانے کے ڈر سے زارون وہیں سیٹ پر بیٹھا رابعہ کو اشارے سے اپنی جانب متوجہ کرنے کی بے بسی سے کوششیں کر رہا تھا۔ اف اللہ، پتہ نہیں میں اس لڑکی کو اب خود سے کیسے الگ کروں۔ ان دونوں کی بے مروتی دیکھ کر زارون نے خود ہی اپنی مدد آپ کا سوچا اور نور کا سر اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کی، پر اس کے خوابیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ رک سا گیا۔ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہے، کاش کہ جاگتے ہوئے بھی اس کی یہ معصومیت برقرار رہتی۔ بے اختیار ہی نظروں سے اس کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھتے ہوئے زارون کو اپنی ہارٹ بیٹ کی رفتار بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تبھی اس نے جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا اور ارحم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ میں موجود ہینڈ فری کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا اس کی کمر پر دے مارا۔ یار کیا مسئلہ ہے، کیوں سب مجھ غریب کے پیچھے پڑے ہو؟ ارحم نے اسے پلٹ کر دیکھتے ہوئے بیزاری سے اپنی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ مسئلہ میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے اس مصیبت سے میری جان چھڑاؤ ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ زارون نے آواز نیچے رکھتے اسے دھمکی دی تھی۔ بس 5 منٹ اور برداشت کر لو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رابعہ کی طرف مڑا جو تب سے اس سے لڑے جا رہی تھی۔ اس منحوس کی تو میں ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اور آئندہ کبھی بھی میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے پھر سے اپنی جانب پشت کرتا دیکھ کر زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اس کا قتل کر دیتا۔
پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی اور نظروں کا رخ پھر سے نور کی جانب کیا جو ابھی بھی بے سود پڑی سو رہی تھی۔ توبہ ہے یار، انسان سوتے ہوئے کم از کم اتنا تو ہوش رکھے۔ کیا ہے جس کے کندھے پر اس نے سر رکھ کے سویا تھا وہ وہی انسان ہے بھی کہ نہیں؟ نظریں اس کی پلکوں پر جمائے زارون کو اب نور کی اس بے خبری پر غصہ آیا تھا جو اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس کرتے تھوڑا سا ہلچل کر رہی تھی۔ ہائے اللہ، اب تو میں گیا۔ سانس روکے زارون نے اس کو ہلتا دیکھ کر سوچا جو اس کے کندھے سے سر ہٹاتے سیٹ کی بیگ کے ساتھ لگا چکی تھی۔ اف، شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ نور کی آنکھیں بند دیکھ کر زارون نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور جلدی سے وہاں سے اٹھا۔ رابعہ پلیز تم اپنی جگہ پر چلی جاؤ۔ ان دونوں کے سر پر کھڑے ہوتے زارون نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر رابعہ سے کہا جو اس کی بات سنتے ہی خفگی سے ارہم کو گھورتے اٹھ کر اپنی سیٹ پر چلی گئی۔ ارہم نے دوسری سیٹ کی جانب کھسکتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو زارون نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، مجھ سے بات مت کرنا۔ اچھا نا یار، سوری، وہ تو میں بس ایسے ہی تمہاری کھنچائی کر رہا تھا۔ ارہم نے اس کا موڈ خراب دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے۔ فی الحال میں نے کہا نا کہ تم میرے منہ مت لگو، کیونکہ جو تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ زارون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا جو اب اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے چہرے پر معصومیت سجائے خاموشی سے بیٹھ چکا تھا۔ بس اب ایسے ہی خاموشی سے بیٹھے رہو ورنہ میں وہاں پہنچتے ہی واپسی کی بس پکڑ لوں گا۔ زارون نے اس کی مصنوعی شرافت پر دھمکی کا لیبل لگایا تو اور ہم نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، اور ہاں یہ اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو کیونکہ مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور ہاں سیدھے سیدھے ناراضگی ختم کر دو ورنہ میں اپنی بہن کو سب بتا دوں گا۔ ڈٹھائی سے مسکراتے اور ہم نے اسے چھیڑنے کے لیے شرارت سے کہا تو زارون نے اسے گردن سے پکڑ کر 2-4 تھپڑ مارے۔ اب بس بھی کرو یار، کیوں میری تم عزت خراب کرے ہو؟ 2-3 تھپڑ لگانے کے بعد ارہم نے اپنے بال سیٹ کیے جسے زارون نے ایک بار پھر سے بگاڑتے ہوئے اپنا حساب چکتا کیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ لوگ مری پہنچے تو رابعہ نے نور کو جگایا جو تب سے بس سوئی جاگی کی سی کیفیت میں تھی۔ توبہ ہے یار نور، تم نے تو سارا سفر سوتے ہی گزار دیا۔ بس سے نیچے اترتے رابعہ نے اسے پھر سے جمائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر شکوہ کیا تھا۔ نہیں رابعہ یار، میں سوئی نہیں تھی بلکہ میڈیسن نے مجھے زبردستی سلا دیا تھا۔ اپنے ہینڈ بیگ سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے نور نے ارہم کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہیلو سلیپنگ بیوٹی، کیسی ہو تم؟ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑتے ہوئے ارہم نے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں ارہم بھائی، اور پلیز میری چاکلیٹ واپس دیں۔ نور نے اپنی چاکلیٹ جھپٹنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہ اب تو یہ تو میرے واپس نہیں ملے گی۔ نور کی بات سنتے ہی ارہم نے جلدی سے چاکلیٹ کھولی اور کھانے لگا۔ ارہم بھائی بھاڑ میں جائیں آپ، اور اللہ کرے کہ آپ کے 50 بچے ہوں اور آپ ساری عمر بس انہیں چاکلیٹ خرید کر ہی دیں اور آپ کو ایک بھی چاکلیٹ کھانا نصیب نہ ہو۔ نور نے اپنی آخری چاکلیٹ ارہم کے پیٹ میں جاتی دیکھ کر صدمے سے اسے بد دعا دی، جسے سنتے ہی جہاں ارہم نے زور زور سے کہا لگایا وہیں رابعہ نے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے نور کو گھورا تھا۔ ہائے اللہ، میں کچھ غلط بول گئی کیا؟ ارہم کو ہنستا دیکھ کر نور نے رابعہ کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی جس نے جواب دینے کے بجائے بس اسے گھورا تھا اور اپنے ساتھ لیے پھر دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔ اف اللہ، 50 بچے! توبہ توبہ! ابے زارون بات سن ذرا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارہم نے زارون کو آواز دی جو پاس ہی کھڑا ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ یار بات سن، اگر میرے 50 بچے ہوئے تو مجھے ان کے لیے الگ سے ایک اسکول کھولنا پڑے گا جس میں ٹیچر میں تمہیں رکھوں گا، اور ہاں اتنے بچے کار میں تو آئیں گے نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹرک لے لوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ نور کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے ارہم نے زارون سے مشورہ کیا جو اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا چکا تھا۔ میری طرف سے تم چاہے ٹرین لے لو، سنجیدگی سے کہتے زارون نے اپنا غصہ برقرار رکھا تو وہ بولا، ہاں ہاں ہاں، ویسے آئیڈیا برا نہیں، اور اس بات سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تمہارا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو کیا میں پھر سے اپنی بہن سے کہوں کہ تمہارے کندھے پر سر رکھے؟ ارہم نے برا مانے بغیر آنکھوں میں شرارت لیے سوال کیا تو زارون نے نیچے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا۔ ارے بھائی رک جا یار، میں تو مذاق کر رہا تھا بس۔ اس کے ارادہ دیکھ کر ارہم نے دوسری جانب دوڑ لگا لی جہاں اب نور اور رابعہ اپنی پکچرز بنانے میں مصروف تھی۔ پلیز گرلز، مجھے اس جنگلی انسان سے بچا لو، ان دونوں کے پیچھے چھپتے ہوئے ارہم نے دہائی دی۔ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں ارہم سمیت تم دونوں کو بھی پیچھے کھائی میں دھکا دے دوں گا۔ اسے مارنے کی کوشش کرتے ہوئے زارون نے دھمکی دیتے انہیں اشارے سے پیچھے ہٹنے کا کہا۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں دھکا دینے والے؟ اور خبردار اگر آپ نے ارہم بھائی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ نور نے اس کے سامنے آتے ہوئے بے خوف ہو کر کہا۔ اچھا کیا کر لوگی تم؟ پہلے خود اپنے آپ کو سنبھالو، خود کو سنبھالا نہیں جاتا اور آئی بڑی ارہم بھائی کو ہاتھ مت لگائیے گا۔
زارون جسے پہلے ہی ان سب پر غصہ تھا، اس نے نور کی بات پر مزید بھڑکتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ بہت طاقتور ہے میری بہن، دیکھا نہیں تھا بس میں؟ رابعہ کے پیچھے سے سر نکالتے ہوئے ارحم نے معنی خیز الفاظ میں اسے اپنی بات سمجھائی، اور اسے سنتے ہی زارون کو مزید آگ لگ گئی۔ کمینے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ اسے مارنے کے لیے ارحم کی جانب لپکا تو نور پھر سے اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا نا میرے بھائی کو ہاتھ مت لگائیے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے زارون کو وارن کیا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ہاں، اور میں نے کہا نا کہ تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ اس کی دھمکی پر زارون نے اسے آنکھیں دکھائی، جس کی پرواہ کیے بنا نور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ نور چلو ہم سامنے شاپ پہ چلتے ہیں۔ رابعہ نے زارون کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ بولی، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے اس نے 2 قدم زارون کی جانب بڑھائے تو زارون جلدی سے بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بدتمیزی نہیں، بس آپ کی باتوں کا جواب ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے نور نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا فضول حرکت ہے یہ نور؟ زارون نے چاروں طرف موجود لوگوں کی وجہ سے اپنی آواز دھیمے رکھتے اسے آنکھیں دکھا کر گھورا تھا۔ یہ وہی بدتمیزی ہے جو آپ نے ابھی میرے اور میرے بھائی کے ساتھ کی ہے۔ اسے کچھ دور کھڑے پانی کے بالکل قریب لے جاتے ہوئے نور نے رکتے ہوئے سوری بولنے کا کہا۔ دیکھو، تم اور تمہارا بھائی دونوں ہی عقل سے پیدل ہو، اور زارون علی سوری بول کر کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے دیکھے بغیر ایک اور قدم پیچھے کی جانب بڑھایا تو نور کے ساتھ ساتھ ارحم کا بھی کہا فضا میں بلند ہوا۔ میں تم دونوں کا گلا دبا دوں گا۔ جھیل کے ٹھنڈے پانی میں غوطہ کھاتے اس نے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو نور نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے پیچھے دیکھا، جہاں ارحم کے علاوہ کچھ اور سٹوڈنٹس بھی زارون کی حالت پر ہنس رہے تھے۔ وہ کیا ڈائلاگ تھا؟ ہاں، زارون علی کسی کے سامنے نہیں جھکتا؟ تو زارون علی، آپ جھکتے نہیں بلکہ سیدھے گر جاتے ہیں، اور وہ بھی پانی میں۔ اسے ایک لڑکے کا ہاتھ تھامے باہر نکلتا دیکھ کر نور نے اپنی بات مکمل کی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس لڑکی کا قتل کر دوں گا اب۔ سب کے اپنے اوپر ہنستا دیکھ کر زارون نے غصے سے دانت پیسے اور سامنے موجود ہوٹل کی جانب بڑھا تو ارحم بھی اس کا پارا ہائی دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ یہ لو یار، کپڑے بدل لو۔ اس کے پیچھے ہی واش روم کی جانب آتے ہوئے ارحم نے اپنے بیگ سے ٹی شرٹ اور جینز نکال کر اس کی جانب بڑھائی جو اس نے شام کو تبدیل کرنے کے لیے رکھی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، اور دفع ہو جاؤ تم میری نظروں کے سامنے سے، غصے سے کہتے ہوئے زارون نے اسے اپنے آگے سے ہٹایا۔ اچھا نا یار، غصہ بعد میں کر لینا، ابھی یہ کپڑے تو تبدیل کر لو۔ اور ہم نے پھر سے کپڑے اس کی جانب بڑھائے۔ میں نے کہا نا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب کی بار زارون نے دھاڑتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ دفع تو میں ہو جاؤں گا، بس یہ بتا دو کہ دفع ہونا کہاں ہے؟ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا ہی ارحم نے پرسوچ انداز میں سوال کیا تو زارون بولا، جہنم میں دفع ہو جاؤ، اور وہ بھی اپنی اس چڑیل بہن کے ساتھ۔ غصے کی شدت سے لفظوں کو چباتے ہوئے زارون نے اس کا گریبان پکڑا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے، ورنہ میری بہن تو بور ہو جائے گی نا وہاں پر۔ اس کی کسی بھی بات کو دل پر لیے بغیر ارحم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو زارون نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپڑے جھپٹنے والے انداز میں پکڑے اور تبدیل کرنے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ توبہ یار، کتنا دماغ خراب ہے اس لڑکے کا۔ اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر ارحم نے خود کلامی کی اور وہیں کھڑے ہو کر اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا، جو اگلے 10 منٹ میں اپنے گیلے کپڑے ہاتھ میں لے کر واپس آیا تھا۔ زارون، لاؤ مجھے دو، میں کسی اور سے کہہ کر انہیں خوش کروا دیتا ہوں۔ ارحم نے ہاتھ آگے بڑھانے کے ساتھ ہی وہاں موجود ایک ملازم کو آواز لگائی۔ ارحم کی آواز سنتے ہی ملازم قریب آیا۔ دیکھیے پلیز، یہ کپڑے ڈرائی کروا دیں اور پریس بھی کروا دیجیے گا۔ کپڑوں کے ساتھ ہی ارحم نے اپنے والٹ سے کچھ پیسے نکال کر اس کی جانب بڑھائے تو وہ بولا، شکریہ صاحب، میں بس کچھ دیر میں ہی کروا کے لاتا ہوں، جب تک آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس شخص نے انتہائی ادب سے کہتے ہوئے انہیں سامنے موجود کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوکے، بس تھوڑا جلدی کیجیے گا پلیز۔ ارحم نے اسے ریکویسٹ کی، جو سر ہلا کر تیز تیز قدم اٹھاتے سامنے موجود ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب تم کہاں چل دیے؟ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس شخص کے جاتے ہی ارحم نے اپنے قدم ایک طرف موجود ٹیبل کی جانب بڑھائے تو زارون اسے وہیں چھوڑ کر اپنا رخ باہر کی جانب کرنے لگا۔ میں کہیں بھی جاؤں تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ باہر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ارحم کو ٹوکا، جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یار رکو تو، میری بات تو سنو۔ میں نے کہا نا میں نے کچھ نہیں سننا، اور تم نے میری جتنی بے عزتی کروانی تھی تم کروا چکے، اب مزید میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہوئے زارون نے اپنی بات مکمل کی اور پھر سے چل پڑا۔
یار زارون، اب غصہ چھوڑو اور میری بات سنو. دیکھنا یہی دوست اب تمہاری بے عزتی کا بدلہ لے گا. آنکھوں میں تجسس لیے اس نے ایک عزم سے کہا اور زارون کے سامنے آتے اسے روکا. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو جا اور جا کر ابھی اپنی بہن کا گلا دبا. اس سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور ساتھ ہی دنیا کے بہت سے لوگ اس کی بدتمیزی سے بچ بھی جائیں گے. اور ہاں، تم وہ دوست ہو جو دشمنوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اس کے بازو اپنے گلے سے نکالتے ہوئے زارون کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا. یار گلا تو نہیں دبا سکتا، پر دکھا ضرور سکتا ہوں. نور کو ایک گول گپے والے اسٹال پر کھڑا دیکھ کر ارحم نے زارون کی طرف دیکھا جو اس کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا. اب دیکھنا زارون، میں کیسے اس سے تمہاری بے عزتی کا بدلہ لیتا ہوں. گرم جوشی سے کہتے ہوئے نور کی جانب بڑھا تو زارون نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روکا. مطلب کیا کرو گے تم، بتاؤ مجھے. یار تم بس دیکھتے جاؤ نا کیا کرتا ہوں میں. اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے ارحم نے اسے اپنی جانب نظریں مرکوز رکھنے کا کہہ کر اپنا رخ نور کی جانب کر لیا تھا. ہیلو کیوٹ سسٹر، کیا کر رہی ہو؟ اور یہ رابعہ کہاں ہے؟ ارحم نے ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا. وہ ارحم بھائی، آنٹی کی کال آئی تھی نا، تو وہ ان سے بات کر رہی ہیں. نور نے اسے جواب دینے کے ساتھ ہی ایک گول گپا اٹھا کر منہ میں رکھا. ٹھیک ہے، وہ میں تمہیں شکریہ بولنے آیا تھا کہ تم نے میری زارون سے جان بچا لی. اب اسے دوسرا گول گپا اٹھاتے دیکھ کر ارحم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. کوئی بات نہیں ارحم بھائی، ویسے بھی میں اسے چھوٹے موٹے احسان تو کرتی رہتی ہوں. نور نے بہت نرمی کے ساتھ اسے جتایا. تو ارحم بولا، نہیں نہ میری بہن، یہ چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا احسان تھا جس کے لیے میں ساری عمر تمہارا شکر گزار رہوں گا. اور تمہیں گول گپے پسند ہیں کیا؟ اپنے مقصد پر آتے ہی ارحم نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے بات کا آغاز کیا تو وہ بولی، جی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے، اور میں تو بس نہیں چلتا کہ میں سارے ہی گول گپے کھا جاؤں. نور نے اس کی بات سنتے ہی سٹال پر پڑے شاپرز کی طرف اشارہ کیا. اچھا، تم تو ہو ہی چڑیل. یہ سارے کیا، تم تو پوری دنیا کے گول گپے کھا جاؤ گی موٹو کہیں کی. اور ہاں، مجھے بھی گول گپے بہت پسند ہے اور میں بھی یہ سارے گول گپے کھا سکتا ہوں. اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ارحم نے اس کی بات کو معمولی ظاہر کرنے کے لیے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی. ارحم بھائی، میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے چڑیل مت کہا کریں. اور ہاں، آپ مجھ سے زیادہ گول گپے کبھی بھی نہیں کھا سکتے. نور نے جواب دینے کے ساتھ ایک اور گول گپا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا. تو ارحم بولا، اچھا چلو اس بات کا فیصلہ ابھی کر لیتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. اپنی شرٹ کے بازو اوپر کرتے ہوئے اس نے نور کو چیلنج کیا تو وہ بولی، اوکے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے یہ چیلنج. ٹھیک ہے، پھر ہم شرط لگا کر گول گپے کھائیں گے. اگر میں ہارا تو میں تمہاری کوئی بات مانوں گا، اور اگر تم ہاری تو تم میری بات مانو گی. اور ہم نے اسے شیشے میں اترتا دیکھ کر جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا تو نور نے جلدی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ منظور ہے. اس کی بات پر ارحم نے اس آدمی کو گول گپے بنانے کا کہتے ہوئے زارون کو آواز لگائی جو کچھ ہی دور کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. ارحم کے واپس پلٹتے ہی نور نے آہستہ آواز میں اس سے پوچھا، بھائی آپ اس جلاد کو کیوں بلا رہے ہیں؟ دیکھو بہن، ہار جیت کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ہونا بھی تو چاہیے نا، اس لیے میں نے بلایا ہے اس کو. اس کی بات سنتے ہی ارحم نے وضاحت دی، ہاں تو کسی اور کو بلا لینا، اس جلاد کو بلانا ضروری تھا کیا؟ دیکھیں ذرا کیسے مجھے کھا جانے والی نظر سے گھور رہا ہے. زارون کے قریب آتے ہی نور مزید کچھ کہتے کہتے رکی. مس نور، میں حرام چیزیں نہیں کھاتا، اور تم جیسی بدتمیز لڑکی بلکہ زہریلی چھپکلی تو میں کبھی بھی نہ کھاؤں. زارون نے اس کی آدھی بات سنتے ہی غصے سے کہا تو نور نے حیرت سے منہ کھولا. یہ چھپکلی کس کو بولا آپ نے؟ ہاں. اس کے سامنے کھڑے ہوتے نور نے آنکھیں سکڑتے سوال کیا تو زارون نے کہا، تمہیں اور کس کو؟ آپ خود ہوں گے چھپکلے، اور دوبارہ مجھے چھپکلی کہا نا تو میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی. ہیں، یہ اب چھپکلا کس بلا کا نام ہے؟ زارون کے بجائے ارحم نے ان دونوں کو غصے میں دے کر مداخلت کی. بھائی وہ چھپکلی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، اور چھپکلی کے ابو جیسا لگتا ہے. نور نے کچھ سوچتے ہوئے پہلے ارحم کو اس کی بات کا جواب دیا اور پھر زارون کی طرف دیکھا جو اس کی لاجواب وضاحت پر بس اس کا چہرہ تکتا رہ گیا تھا. سچ میں نور، ویسے تمہاری معلومات تو بہت اچھی اور اعلیٰ قسم کی ہیں. ارحم نے تعریف کرنے کے ساتھ ہی زارون کا ہاتھ پکڑ کر روکا جو وہاں سے جانے لگا تھا. زارون تم رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو فیصلہ کرنا بھی باقی ہے. ارحم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے رکنے کا کہا تو وہ بولا، مجھے نہیں کرنا کوئی فیصلہ، جانے دو مجھے. یار سمجھا کرو نا، ابھی تو بدلہ لینے کا وقت ہے، اور کیوں بنا بنایا کھیل برباد کر رہے ہو تم؟ ارحم نے زارون کے کان میں گھستے ہوئے سرگوشی کی. مطلب کیا کر رہے ہو تم، بتاؤ مجھے.
اس کی بات سنتے ہی زارون نے ابرو اچکاتے ہوئے اس کے ارادوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ بس میرے بھائی، تم سمجھو کہ تمہیں پوری آزادی حاصل ہے، جتنی مرچیں دل کرتا ہے گول گپوں میں ڈال دو، پر میرے نہیں بلکہ میری بہن کے۔ اور ہم نے ایک آنکھ دباتے اسے اونچی آواز میں گول گپے لانے کا کہتے ہوئے خود اپنا رخ اس ٹیبل کی جانب کیا جہاں نور بیٹھی تھی۔ بھائی، اس پلیٹ میں مرچیں اور ڈالیں، بلکہ مرچیں ہی ڈال دیں، آلو چنے کی جگہ بھی۔ اور ہم کے جاتے ہی زارون نے اسٹال والے کو ہدایت دی۔ صاحب جی، سچ میں ڈال دوں کیا؟ زارون کی بات سنتے ہی اس اسٹال والے آدمی نے فوراً دوبارہ پوچھا۔ جی بالکل، ڈال دیں اور تیز کر دیں مرچیں۔ زارون نے اسے تاکید کرتے ہوئے جلدی کرنے کا کہا تو اس نے تیز ہاتھ چلاتے ہوئے 2 پلیٹیں بنا کر زارون کے حوالے کر دی۔ صاحب جی، یہ والی پلیٹ جو ہے نا، اس میں مرچیں بہت زیادہ ہیں۔ اسٹال والے نے اشارے سے اسے بتایا تو زارون سر ہلا کر پانی اور پلیٹیں ٹرے میں رکھے واپس ٹیبل کے قریب آیا جہاں نور اور ارحم بیٹھے ہوئے تھے۔ لو بھائی، آگے گول گپے، چلو اب شروع کرو۔ دونوں پلیٹیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے زارون نے ارحم کو اشارے سے کچھ بتایا۔ ہاں بس شروع کرتے ہیں۔ زارون، تم ٹائم نوٹ کر لو، ہم یہ 20 گول گپے 5 منٹ میں کھائیں گے، اور جو ہارا وہ دوسرے کا سارے چیلنج کو پورے کرے گا۔ اور ہم نے کہنے کے ساتھ ہی ایک پلیٹ نور کی طرف بڑھائی تو اس نے ایک نظر زارون کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہم کے سامنے موجود پلیٹ کو اپنے سامنے کیا۔ کیا ہوا، تم نے میری پلیٹ کیوں اٹھائی ہے؟ اس کی حرکت پر اور ہم نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، کچھ نہیں، بس میں گن رہی تھی کہ آپ کی پلیٹ میں بھی 20 گول گپے ہی ہیں نا۔ اس پلیٹ کے بجائے نور نے اپنے والی پلیٹ ارحم کے سامنے کی، جو اس کی ہوشیاری دیکھے بغیر ہی مسکرانے لگا۔ اچھا ہے، اچھے سے گن لو، بس گن لیے، شروع کریں اب؟ زارون کے چہرے کی چمک پھیکے پڑتے دیکھ کر نور نے ارحم سے تاکید چاہی۔ ہاں ہاں، شروع کرو۔ زارون کا اشارہ سمجھے بغیر ہی ارحم نے فخر سے کہا اور اسے ٹائم نوٹ کرنے کا کہتے ہوئے اس کے سٹارٹ کہنے پر گول گپے کو پانی سے بھر کر ارحم نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے منہ میں رکھا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ زارون، یہ کیا کیا تم نے؟ نور کو کھانے میں مگن دیکھ کر ارحم نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ارحم بھائی، کھائے نا؟ نور نے جلدی جلدی کھاتے اسے ہاتھ روکے زارون کی طرف دیکھتا پا کر پوچھا۔ ہاں میں کھا رہا ہوں نا۔ دوسرے گول گپے میں پانی بھرتے اس نے زارون کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے منہ میں رکھا۔ 101 بار لعنت ہے ارحم تیرے پلان پر، اور زارون کی کرتوت پر بھی۔ بمشکل منہ ہلاتے ہوئے ارحم نے نور کی طرف دیکھا جو اسے کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے تقریباً آدھی پلیٹ چٹ کر چکی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرا گول گپا اٹھاتے ہوئے ارحم کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تو زارون کو اپنی خیریت خطرے میں محسوس ہوئی۔ ارحم کی حالت دیکھتے ہوئے زارون نے 1 منٹ پہلے ہی نور کو کھانے سے روکا اور کہا، اوکے، ٹائم ختم۔ یاہو، میں جیت گئی، واو! ارحم کی پلیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے نور نے زور سے آواز لگاتے ہوئے ٹشو سے اپنا منہ صاف کیا۔ ارحم بھائی، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اپنی خوشی مناتے ایک دم ارحم پر نظر پڑتی وہ خاموش ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس میں آتا ہوں ذرا۔ بمشکل سے جواب دیتے ہوئے ارحم نے اٹھ کر اسٹال کی جانب دوڑ لگائی اور اسے دیکھتے ہی زارون بھی پریشانی سے اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ ان دونوں کو اس طرح جاتے دیکھ کر نور نے مشکوک انداز میں خود کلامی کی اور پھر رابعہ کی آواز پر اس کی جانب پلٹ کر چلی گئی۔ سلطان صاحب کی گاڑی کا ہارن سننے کے بعد وہ کچھ دیر تک ان کا انتظار کرتی رہی کہ وہ بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں گے، پر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ اس کے پاس نہ آئے تو ہبہ نے خود ہی ہمت کرتے ہوئے نیچے کا رخ کیا جہاں سارا بیگم کچن میں موجود مہمانوں کے لیے مختلف لوازمات تیار کرنے میں مصروف تھی۔ شکر ہے کہ امی اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ان کی کچن سے آتی آواز پر ہبہ نے سکون کا سانس لیا اور کمرے کی جانب بڑھی۔ سلطان صاحب جو ابھی تک صوفے پر بیٹھے سارا بیگم کی باتوں اور ضد کو سوچ رہے تھے، دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی اس طرف مڑے اور اجازت دی، آ جائیں اندر، جہاں جواب پاتے ہی ہبہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہبہ بیٹے، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلطان صاحب نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں آپ کا کب سے اب کمرے میں انتظار کر رہی تھی ابو۔ ہبہ نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا تو وہ بولے، میں بس کپڑے تبدیل کر کے تمہارے ہی کمرے میں آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر درج سوال سے نظریں چراتے ہوئے سلطان صاحب نے وضاحت دی،
آپ کی امی سے بات ہوئی ابو؟ ہبا نے تمہید باندھے بغیر ہی سیدھا اپنے مطلب پر آتے سوال کیا تو وہ بولے ہاں ہو چکی ہے۔ سلطان صاحب جس سوال سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، ہبا کے وہی سوال پوچھنے پر انہوں نے لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا تو پھر کیا کہا امی نے ابو؟ سوالی نظروں سے ان کی جانب دیکھتے اس نے پوچھا کہنا کیا ہے؟ تم جانتی نہیں ہو کہ اپنی ماں کی ضد کو جو بات کہہ دیتی ہے پھر وہ کر کے ہی دم لیتی ہے؟ مطلب؟ ہبا نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا مطلب یہی بیٹا کہ وہ مہمانوں کو گھر بلا چکی ہیں۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی پر ان کا فیصلہ اٹل ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا انتخاب تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ سلطان صاحب نے مختصر الفاظ میں ہبا کو سارا بیگم کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ تو اس کا مطلب امی اپنی ضد نہیں چھوڑے گی؟ بے بسی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ہبا نے ایک بار پھر سے امید لیے سلطان صاحب سے پوچھا نہیں بیٹا، سارا کو اپنا مقام اور حیثیت بہت عزیز ہے۔ وہ اس کے لیے تمہیں تو چھوڑنے کے لیے تیار ہے پر اپنی ضد کو نہیں۔ سر جھکاتے ہوئے سلطان صاحب نے ہبا کو یہ بتایا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ ہبا میری جان پلیز رو تو مت۔ دیکھو تم بھی تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ ہمارا معاشرہ اپنی برادری میں بے شک کسی لنگڑے ناکارہ اور ظالم انسان کو تو اپنی بیٹی سونپ سکتا ہے پر انا کی ضد میں کسی غیر برادری سے رشتہ جوڑنا انہیں گناہ لگتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ذاتوں کا نظام تو انسان کا خود کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کی نظر میں تو سب مسلمان برابر ہیں۔ پر یہ بات صرف سمجھ بوجھ رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ رشتے نبھانے کے لیے دماغ کے ساتھ ساتھ دل کی آمادگی بھی ضروری ہے۔ اور تمہاری ماں کا شمار اس وقت انہی لوگوں میں ہو رہا ہے جو اپنی ضد اور انا کو برقرار رکھنے کے لیے تمہاری خوشیوں کا گلا گھونٹنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اس لیے اب تم چاہو تو اپنا فیصلہ کر سکتی ہو۔ اس سے نظریں ملائے بغیر سلطان صاحب نے اپنی بات مکمل کی۔ میں کیا فیصلہ کروں گی ابو؟ میرا فیصلہ تو امی کر چکی ہیں۔ اور ابو میں ابھی اتنی بھی نہ سمجھ نہیں ہوئی کہ اپنی ایک خواہش کے لیے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا دوں۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ہبا نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور سلطان صاحب کے روکنے کے باوجود بھی مزید کوئی بات کہے بغیر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ امی کیا آپ نے ہبا کی امی سے بات کی تھی؟ زہرون جو معاذ کے آنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی شاپنگ کروانے مارکیٹ گیا تھا، اس نے شام کو واپس آتے ہی سب سے پہلے عابدہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا تاکہ سارا بیگم سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں جان سکے۔ ہاں بیٹا میری بات ہو گئی تھی ان سے۔ تو بتائیں نا کیا بات ہوئی اور کچھ دماغ ٹھنڈا ہوا ان کا یا نہیں؟ ان کے قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے زارون نے سوال کیا تو وہ بولی نہیں بیٹا، انہوں نے پھر سے انکار کر دیا ہے، اس جواز کے ساتھ کہ ہماری ذات کے ساتھ ساتھ مالی حیثیت میں بھی فرق ہے۔ وہ ہبا کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، تبھی انہوں نے اس کا رشتہ کہیں طے کر دیا ہے۔ عابدہ بیگم نے کوئی بھی بات چھپانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے زارون کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ رشتہ طے کر دیا؟ پر کب؟ ہبا نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عابدہ بیگم کی بات سنتے ہی زارون نے حیرت سے کھڑے ہوتے پوچھا کیا مطلب پھر سارا بیگم جھوٹ بول رہی تھی کیا؟ پتہ نہیں امی، پر ہبا نے صبح بس مجھے اتنا بتایا تھا کہ اس کی امی کسی رشتے کی بات کر رہی تھی، پر یہ نہیں بتایا کہ اس کی امی اس کا رشتہ کہیں طے کر چکی ہیں۔ عابدہ بیگم کی بات کا جواب دیتے ساتھ ہی زارون نے اپنا موبائل نکال کر ہبا کا نمبر ڈائل کیا۔ میں بات کرتا ہوں ہبا سے۔ زارون نے دوسری جانب بیل جاتے ہی کال ریسیو ہونے کا انتظار کرتے ہوئے عابدہ بیگم کو تسلی دی اور ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہبا یار پلیز فون اٹھاؤ۔ دوسری طرف مسلسل جاتی بیل پر زارون نے بے چین ہوتے خود کلامی کی اور دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا جو پھر سے بیل جانے کے بعد بند ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے میسج ٹائپ کیا ہبا کہاں ہو تم؟ میری کال ریسیو کرو پلیز۔ زارون نے میسج سینڈ کیا اور موبائل ہاتھ میں پکڑے دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی یہ لڑکی، انسان کوئی ایسی ویسی بات ہو تو گھر میں تو بتا ہی دیتا ہے۔ 10-15 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد زارون نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا جو پہلے کی طرح بیل جانے کے بعد بند ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا کرتی پھرتی ہے یہ لڑکی، میں نے اتنی بار کہا ہے کہ جو بھی بات ہے مجھے بتایا کرو پر نہیں، ہمیشہ ایک ہی بات ہے کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی اس لیے نہیں بتایا۔
بار بار نمبر ڈائل کرنے کے ساتھ زارو نے سنجیدگی سے اس کی بات کو دہرایا تھا۔ اب دیکھ لو پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکی ہیں۔ مسلسل کوشش کے بعد بھی جب ہبا نے کال ریسیو نہ کی تو زارو نے کچھ دیر بعد فون کرنے کا سوچا اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ دوسری طرف ہبا جو سلطان صاحب کے کمرے سے آتے ہی اپنے موبائل پر زارون کی مسلسل آتی کالز کو دیکھ چکی تھی۔ اس نے پہلے اسے ریسیو کرتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کا سوچا، پر اس کے رد عمل کا خیال آتے ہی اس نے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور موبائل آف کر دیا۔ یا اللہ میری مدد کر، اس محبت کو تو نے ہی میرے دل میں ڈالا ہے میرے مالک۔ ایک نامحرم کی محبت کو میرے دل میں پروان چڑھانے کا اختیار تو بس تیرے ہی پاس تھا، تو اب تو میری مشکل آسان کر میرے خدا، مجھے ہمت دے کہ میں اپنی ماں باپ کو مطمئن کر سکوں۔ روتے ہوئے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر زاروں کی طرح روتے ہوئے اپنے رب سے اپنے لیے آسانی کی التجا کرنے لگی۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے زارون کو کال کرنے کا سوچا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتی، دروازے پر دستک کے ساتھ ہی شرفو کی آواز آئی۔ چھوٹی بیوی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مہمان آ چکے ہیں، اس لیے آپ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ہبا نے جواب دیا اور ہمت کر کے اٹھی تاکہ کپڑے تبدیل کر کے نیچے جا سکے۔ زارون نے واش روم سے آتے ہی پھر سے ہبا کا نمبر ملایا جو اب بند تھا۔ اف، پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکی، کب سے فون کر رہا ہوں پر احساس ہی نہیں کہ ایک میسج کر کے اپنی خیریت کی اطلاع کر دیں۔ کیا کروں اب؟ موبائل ہاتھ میں پکڑے بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے زارون کو اب صحیح معنوں میں فکر ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے ہبا کبھی بھی اتنی دیر اس سے بے خبر نہیں رہی تھی۔ کیا میں لینڈ لائن پر کال کر لوں؟ خود سے بات کرتے ہوئے اس نے موبائل سے نمبر نکالا، پتہ نہیں کون اٹھائے گا، یہ سوچ آتے اس نے جھنجھلاتے ہی موبائل بیڈ پر پھینکا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ مختلف سوچیں اور وسوسے اس کے دماغ کا احاطہ کیے اسے ہبا کی جانب سے مزید فکر مند کر رہے تھے، اس لیے دوبارہ سے موبائل اٹھا کے اس نے ایک آخری کوشش کی۔ ہبا پلیز ایک بار بتا دو کہ تم ٹھیک ہو۔ کال ریسیو نہ ہونے پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے زارون نے دوسری طرف سینڈ کیا، جہاں ابھی بھی پہلے جیسی ہی خاموشی برقرار تھی۔ پانی کی تیسری بوتل کو منہ سے لگاتے ہوئے ارحم نے خوب خواہ نگاہوں سے زارون کو گھورا جو اس کے پاس کھڑا مسلسل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بوتل منہ سے ہٹاتے ہوئے ارحم نے سارا الزام اس پر ڈالا تو وہ بولا، میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ زارون نے اس کی بات سنتے ہی سارا ملبہ اس پر ڈال دیا۔ بس بھی کرو یار، میری کم عقلی نہیں بلکہ تمہاری نااہلی کی وجہ سے مجھے اتنی مرچوں والے گول گپے کھانے پڑے، اور اگر نور نے پلیٹ تبدیل کر ہی دی تھی تو تم مجھے بتا دیتے۔ آنکھوں سے نکلتے پانی کو صاف کرتے ہوئے ارحم نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ جھپٹی تھی۔ بس کر یار، دیکھ اب یہ تم تہمت لگا رہے ہو میرے اوپر، میں نے تمہیں اتنے اشارے کیے اور تم بھی تو پاس ہی تھے نا۔ شیخی مارنے کے بجائے آنکھیں کھلی رکھتے تو اس چڑیل کی چالاکی سمجھ آ جاتی۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے زارو نے چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے واپس لیتے اسے کھولا تھا۔ وہ اشارے تھے کیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی لڑکی کو تم پروپوز کر رہے ہو، اور میں نے تمہیں مرچیں تیز کروانے کا کہا تھا، یہ نہیں کہ اٹھوا کے پورا ڈبہ ہی گول گپوں میں ڈلوا دو۔ پانی کے مزید 2 گھونٹ لیتے ہوئے ہم نے اپنی بہتی ہوئی ناک کو صاف کیا۔ اچھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہی کسی غیر کا شکار کرتے کرتے میری اپنی ہی مچھلی جال میں پھنس جائے گی، اور اگر پتا ہوتا تو تھوڑی اور مرچیں میں ڈلوا دیتا۔ آخری بات منہ ہی میں بڑبڑاتے ہوئے زارو نے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا۔ جو بھی بکواس کرنی ہے نا اونچی آواز میں کر۔ چاکلیٹ کھاتے ہوئے ہم نے اسے گھورا تو وہ بولا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مرچیں تمہاری بہن کو لگتی نا تو ہائے مزہ آ جاتا یار۔ میری جان، اگر اسے یہ مرچیں لگی ہوتی نا تو تم اس وقت یہاں بیٹھ کر مسکرانے کے بجائے جہنم واصل ہو چکے ہوتے، اور وہ بھی ٹکٹ کے بغیر۔ اچھا، اب اتنی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ مجھے کچھ کہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی جو اتنی چالاکی سے اس نے پلیٹ تبدیل کر دی۔ زارون نے اندازہ لگاتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی جو اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی کو اب صاف کر رہا تھا۔ ہاں بالکل یار، دیکھو نا، وہ 4 دن میں تمہاری شکل سے تمہاری کرتوت جان گئی، اور میں بیوقوف تم جیسے گدھے کے ساتھ 4 سال رہ کر بھی تمہاری اصلیت پہچان نہ پایا۔
بس بھی کرنا یار، اب تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنے دوست کو باتیں سنا رہے ہو، اور ہاں یہ کیا، تم ذرا سی مرچیوں پر تب سے واویلا مچائے بیٹھے ہو۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے منہ بسورتے ہوئے اسے صدمے میں مبتلا کیا۔ تو وہ بھلا کیا وہ ذرا سی مرچی تھی؟ ہونکے کی طرح منہ کھولے اور ہم نے سوال کیا تو زارون نے چاکلیٹ کا ایک اور ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا اور پھر کہا، ہاں نا، تھوڑی سی تو مرچی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم زارون، تم تو ہو ہی گھٹیا انسان۔ یہاں مجھے اندر تک آگ لگ گئی ہے اور تمہیں وہ ذرا سی مرچیں لگ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، وہ گول گپے اب میں تمہیں ہی کھلاؤں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اور ہم نے اسے اپنے ساتھ باہر کی جانب کھینچا تو وہ بولا، یار معاف کرو، کیونکہ بچے کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے زارون نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو اور ہم نے ہاتھ میں پکڑی بوتل اس کی طرف اچھالی۔ رک جاؤ زارون، اب بھاگ کہاں رہے ہو؟ اس کے پیچھے ہی اسے پکڑنے کے لیے بھاگتے اور ہم نے آواز لگائی، میں اپنے کپڑے لینے جا رہا ہوں، تم بس میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ویسے ہی بھاگتے ہوئے زارون نے اس کی بات کا جواب دیا اور ہوٹل کے اندر کی جانب بڑھا، کیونکہ انہوں نے کچھ دیر میں اس جگہ سے نکلنا تھا۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم نے بس میں چڑھتے رابعہ اور نور کو کسی بحث میں مصروف دیکھ کر انہیں اپنی طرف موڑا تھا۔ ہم ڈانس کریں، تم بھی کر لو، رابعہ نے اس کے بے تکے سوال پر کڑتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں تو یہ تو اچھی بات ہے، چلو اٹھو نہ، کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے کپل ڈانس بہت پسند ہے، مانی خیزی سے کہتے اس نے رابعہ کا ہاتھ تھاما۔ بھاڑ میں جاؤ تم ارحم، اور کچھ شرم بھی کیا کرو۔ خفقی سے سرخ ہوتے اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یار ابھی خود ہی تو کہا تھا کہ ڈانس کر رہے ہیں، اور اب خود مجھے ڈانٹ رہی ہو تم۔ نور، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ زارون کو بس میں سوار ہوتا دیکھ کر ارحم نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو نور نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ارحم بھائی، بتائیں، کیا بتانا تھا؟ زارون، بتا دوں کیا؟ اسے اپنے پاس سے گزرتا دیکھ کر ارحم نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زارون نے نارمل انداز میں پوچھا، کیا بتانا ہے؟ وہی جو نور نے تمہارے کندھے پر سر رکھا تھا۔ ارحم نے آنکھوں میں شرارت لی اسے چھیڑا۔ میں تمہیں تمہاری بہن سمیت بس سے باہر پھینک دوں گا اگر تم نے اب کوئی فضول بکواس کی تو۔ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے زارون نے دھمکی دی۔ اچھا، زیادہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں مجھے، اور ہاں اب تو میں نور کو بتا کر ہی دم لوں گا۔ ارحم نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنا رخ نور کی جانب کیا۔ ارحم، کیا بدتمیزی ہے یار، تنگ مت کرو نا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زارون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ارحم بھائی، آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا نا؟ ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتا دیکھا نور نے اسے اپنی طرف موڑا۔ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ… ارحم نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو زارون نے واپس اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یار تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں، اور میرے کیوں، ہم سب کے بارے میں؟ زارون نے اسے چپ کراتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتا، پر چپ رہنے کی قیمت لگے گی کچھ نہ کچھ۔ نور کو 1 منٹ رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ارحم نے زارون کی طرف سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے شرط رکھی تو وہ بولا، کیسی قیمت؟ یہی کچھ، بس زیادہ نہیں، 5 سے 10 ہزار روپے، پرسکون انداز میں کہتا اس نے زارون کی طرف دیکھا جو اب اسے گھور رہا تھا۔ بس 5-10 ہزار؟ ہاں بس تھوڑے سے پیسے، یہ کچھ زیادہ نہیں ارحم؟ یار اتنے بھی زیادہ نہیں، اور ہاں تم میرے دوست ہو اس لیے منہ بند کرنے کی قیمت میں نے بہت مناسب لگائی ہے، اس پر احسان جتانے والے انداز میں کہتے ہوئے ارحم نے دوسری جانب دیکھا جہاں اب نور اور رابعہ موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ یار یہ پھر بھی زیادہ ہے، تھوڑے کم تو کرو۔ زارون نے اسے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے دیکھ کر منت کی۔ دیکھو یہ تمہاری زندگی کی قیمت ہے، اس لیے یہی مجھے چاہیے۔ کیا مطلب میری زندگی کی قیمت؟ دیکھو زارون، مطلب یہ کہ اگر میں نور کو یہ سب بتا دوں گا کہ جب اس نے تمہارے کندھے پر سر رکھا تو تم نے نہ صرف اس کے چہرے کا تفصیل سے جائزہ لیا بلکہ اس کا سر واپس سیٹ کے ساتھ بھی لگایا، تو سوچو کہ یہ سب سننے کے بعد وہ تمہارا کیا حشر کرے گی۔ اور ہم نے مزید 2-4 باتیں اپنے پاس سے لگاتے ہوئے زارون کو حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ تم جیسا خبیث انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ اپنے والٹ سے پیسے نکالتے ہوئے زارون نے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بس اب مجھے طریقہ مل گیا ہے تم سے پیسے نکلوانے کا۔ پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اور ہم نے شرارت سے کہا، جسے سنتے ہی زارون نے جواب دینے کے بجائے بس اسے غصے سے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ اچھا نا، بس غصہ نہ کرو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا یار۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ارحم نے جلدی سے بات بدلی۔ ارحم واپس رابعہ اور نور کی طرف مڑا تو نور نے پوچھا، ارحم بھائی آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا نا، بتائیں آپ۔
ہاں اچھا، مجھے یاد آ گیا، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس جگہ اب ہم جا رہے ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی بات پر جمع دیکھ کر ارحم نے مہارت کے ساتھ بات گھمائی تو زارون کی جان میں جان آئی۔ اچھا، تو بھائی ہم پھر کب تک پہنچیں گے وہاں پر؟ نور نے تجسس سے پوچھا تو وہ بولا، بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے نا۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے ارحم نے انہیں راستے میں آتی چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ زارون مسلسل ہبا کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پچھلے 2 دن سے لگاتار بن جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ہزاروں میسیجز اور کالز کرنے کے بعد بھی جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو مختلف خیالات اور وسوسوں نے زارون کے دل اور دماغ میں جنم لیتے اسے خوف زدہ کر دیا۔ ایک آخری کوشش کے طور پر زارون نے میسج ٹائپ کیا، ہبا پلیز ایک بار مجھے بتا دو کہ تم ٹھیک ہو، پھر بے شک کبھی بھی بات مت کرنا۔ اسے میسج سینڈ کیا پر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی دوسری طرف سے جواب نہ پا کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تبھی اس نے ہبا کے گھر کا نمبر ملایا جو بدقسمتی سے سارا بیگم نے ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سن کر زارون نے فوراً سلام کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے سارا بیگم نے سوال کیا۔ جی میں زارون بات کر رہا ہوں، پلیز اگر ہبا گھر میں تو اس سے میری بات کروا دیں، میں 2 دن سے نمبر اس کا ٹرائی کر رہا ہوں مگر اس کا نمبر بند ہے۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے زارون نے فون کرنے کی وجہ اور مقصد دونوں بیان کیے۔ ہبا اب کسی سے بات نہیں کرے گی اور تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا کہ آج کے بعد یہاں کال نہ کرو تم۔ زارون کی دلیری پر سارا بیگم نے سختی سے کہا، آنٹی پلیز میری وجہ سے آپ پلیز میری ہبا سے بات کروا دیں، میں بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جیسا آپ بولیں گی ویسا ہی ہوگا۔ زارون نے سختی کے بجائے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے ان سے درخواست کی، میں ہبا کی طرح بیوقوف نہیں ہوں مسٹر زارون جو تم جیسے مکار لڑکے کی باتوں میں آ جاؤں، اور ہاں میں نے کہہ دیا نا کہ ہبا تم سے بات نہیں کرے گی تو بس دوبارہ یہاں فون مت کرنا، اور خدا کے لیے میری بیٹی کے پیچھے چھوڑ دو، کیوں تم ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر سارا بیگم نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے آنٹی جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ میری بات نہیں کروائیں گی تو مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی زارون نے بھی انہی کی طرح لہجہ اپناتے ہوئے دھمکی دی تھی، مجھے دھمکیاں مت دو، میں تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکوں کو اچھے سے جانتے ہوں جو محبت کا جھانسا دے کر امیر لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پھر انہیں ایک کونے میں لگا کر ان کی ساری دولت ہڑپ کر جاتے ہیں، اور باقی رہی بات اور طریقوں کی تو میں تمہارا ہر طریقہ ہر حربہ ناکام کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ غصے سے آگ بگولا ہوتے انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے زور سے فون گریڈر پر پھینک دیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ خود کلامی کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تاکہ ہبا کو دیکھ سکیں جسے انہوں نے اپنی نام نہاد عزت کے خراب ہونے کے ڈر سے موبائل لے کر کمرے کی حد تک محدود کر دیا تھا۔ امی پلیز مجھے میرا موبائل تو دے دیں، میں بس ایک بار زارون سے بات کر لوں، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ انہیں دیکھتے ہی ہبا نے 2 دن سے لگائی رٹ ایک بار پھر سے دہرائی، ہاں موبائل دے دوں تاکہ تم مزید ہمارا منہ کالا کر سکو، جیسے اس دن مہمانوں کے منہ پر جواب دے کر کیا۔ ایک بار میں تم پر بھروسہ کر کے غلطی کر چکی ہوں پر اب نہیں کروں گی، اور ہاں میں نے تمہارا رشتہ تمہارے ماموں کے بیٹے احتشام سے طے کر دیا ہے۔ اس ہفتے کو تمہارا نکاح ہے، اس لیے اب کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی جس کی سزا تمہیں میرا مرا ہوا منہ دیکھ کر بھگتنی پڑے گی۔ انگلی اٹھاتے ہوئے انہوں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دھمکی دی جو اب آنکھوں میں آنسو لیے ان کے چہرے کی جانب بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ امی پلیز اتنا بڑا ظلم مت کریں، پلیز میری بات سنیں، آپ مجھے بس ایک بار صرف ایک بار زارون سے بات کر لینے دیں، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ کبھی اس کا نام تک نہیں لوں گی۔ ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے ہبا نے فریاد کی، میں نے ایک بار منع کر دیا نا تو اب دوبارہ میں تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام نہ سنوں۔ سلطان صاحب کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ حیرت سے اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ سلطان آپ نے تو کل واپس آنا تھا نا؟ سلام کرتے انہوں نے سلطان صاحب کے ہاتھ سے ان کا بیگ لینا چاہا۔ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں واپس آ سکتا ہوں۔ شرفو کو آواز دیتے ہوئے سلطان صاحب نے اسے اپنا بیگ تھمایا اور ہبا کے بارے میں پوچھتے اس کے کمرے کی جانب بڑھے تو ایک ملازم کے سامنے اپنی بےعزتی پر سارا بیگم بھی اپنے کمرے کی جانب غصے سے بڑھی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئے جہاں ہبا کا حال دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سلطان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے ہبا جلدی سے اٹھ کر ان کے سینے سے آ لگی۔ ابو، وہ روتے ہوئے انہیں پکارنے لگی تو وہ بولے، ہبا میری جان یہ کیا ہوا؟ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر سلطان صاحب کو خود پر غصہ آیا جو بیٹی کو ان حالات میں اکیلا چھوڑ کر کراچی چلے گئے تھے۔
یہ سب کس نے کیا؟ سارا نے کیا؟ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے تصدیق چاہی تو ہبا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ پتہ نہیں اس جاہل عورت کا دماغ اس حد تک خراب کیوں ہو گیا ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ بس یہ بول کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی ہے، تبھی میں کراچی چلا گیا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ اس طرح سے تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سلطان صاحب نے اسے صوفے پر بٹھا کر شرفو کو آواز لگائی اور پانی لانے کا کہا۔ ابو امی نے مجھ سے میرا فون بھی لے لیا اور آپ کے جاتے انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہچکیوں کے درمیان بولتے ہوئے ہبا نے ساری بات سلطان صاحب کو بتائی، جنہیں سارا بیگم سے ایسے جاہلانہ سلوک کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اچھا میری جان، بس چپ ہو جاؤ، یہ پانی پیو، میں بات کرتا ہوں سارا سے۔ شرفو سے پانی کا گلاس لیتے سلطان صاحب نے اس کے ہونٹوں سے لگایا، جس سے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس کے ٹیبل پر رکھی کھانے کی 3-4 ڈشز کو ویسا ہی پڑا دیکھ کر سلطان صاحب نے سوال کیا تو وہ بولی، نہیں ابو، مجھے بھوک نہیں بالکل بھی۔ ایسے کیسے بھوک نہیں؟ اٹھو، منہ ہاتھ دھو، اور شرفو تم میرا اور میری بیٹی کا کھانا یہیں اوپر لے کر آؤ۔ ہبا سے یہ کہتے ہوئے سلطان صاحب نے اسے اشارہ کیا۔ ابو پلیز مجھے میرا موبائل لا دے امی سے۔ اٹھنے کے بجائے ہبا نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ان سے نظریں ملائے بغیر کہا تو سلطان صاحب نے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ لو، کر لو بات، اور اب تم جو بھی فیصلہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سارا بیگم کی سنگ دلی دیکھتے ہوئے سلطان صاحب نے بیٹی کی خوشیوں کی خاطر فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈز لگائے اور موبائل اسے تھماتے ہوئے سارا بیگم سے بات کرنے کے غرض سے کمرے سے نکل گئے۔ سلطان صاحب کے جاتے ہی ہبا نے فوراً زارون کا نمبر ڈائل کیا، جو تیسری ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو زارون۔ ہبا یار، تم کہاں تھی؟ تمہیں پتا ہے پچھلے 2 دن سے میں نے تمہیں کتنی کالز اور کتنے میسیجز کیے؟ اس کی آواز پہچانتے ہی زارون نے کہا، جو سارا بیگم سے بات کرنے کے بعد لاہور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ زارون پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ آ کر۔ ہبا نے روتے ہوئے سے التجا کی تو وہ بولا، میں آ رہا ہوں میری جان، لاہور، میں لاہور آ رہا ہوں، پلیز تم پریشان مت ہو، رونا تو بند کرو، بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے اور تمہارا موبائل کہاں ہے؟ زارون نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تو ہبا نے مہمانوں کے آنے سے لے کر اب تک کی تمام باتیں اسے تفصیل سے بتائی، جنہیں سن کر اسے سارا بیگم پر مزید غصہ آیا، جو اپنی ضد کو پورا کرنے کی خاطر اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اچھا ہبا، تم پریشان مت ہو، میں بس 3-4 گھنٹوں کے اندر اندر لاہور پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ نمبر کس کا ہے؟ زارون نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، یہ ابو کا ہے، وہ ابھی آئے ہیں کراچی سے واپس۔ زارون سے بات کرنے کے بعد ہبا کو تھوڑا حوصلہ ہوا، تبھی اس نے جواب دیتے ہوئے زارون کو جلدی آنے کی تاکید کی۔ ہاں میں بس نکل رہا ہوں، تم خود کو سنبھالو اور اپنا خیال رکھنا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اسے ہمت دیتے ہوئے زارون نے فون بند کیا اور اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی لیے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گیا۔